باقی جو دو نام انہوں نے بیت اللہ کے نام پر لکھے تھے، دونوں کے اندر سون چاندی زیورات نکلے، تو آپ نے وہ سارا سون چاندی زیورات بیت اللہ کے دروازے پر اس کو سجا دیا سون سے۔ باقی رہی بات ایک چیز کی، وہ یہ کہ جو زریں تھیں وہ حضرت عبد المطلب کی اپنے نام پر نکلیں۔ پھر سے وہ قبیلے والے خاموش ہو گئے۔ اب پانی تو جاری ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد عبد المطلب کو پھر خواب آیا، کہنے والے نے کہا کہ اپنی منت پوری کرو۔ منت کیا تھی بھائی؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے کہا کہ اس نے منت یہ مانی تھی کہ مجھے اگر 10 بیٹے ہو گئے تو ان 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا، یہ اس کی منت تھی۔ اب خواب میں کہنے والے نے اس کو کہا کہ اپنی منت پوری کرو۔ اس نے اس بات کو خواب ہی سمجھ کر چھوڑ دیا۔ جب دوسری رات پھر نیند کے اندر سویا تو خواب میں اسی نے کہا کہ اپنی قربانی اپنی وہ منت پوری کرو۔ اس نے پھر دوسری رات والے خواب کو بھی چھوڑ دیا۔ جب تیسری رات پھر خواب آیا تو آپ نے سمجھا کہ یہ تو اب مجھے منت پوری کرنی ہوگی کسی بھی حال میں، کیونکہ بار بار یہی خواب آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے 10 بیٹوں کو بلا کر اپنی جگہ حاضر کیا اور پوچھا کہ اے بیٹو، آپ کو معلوم ہوگا جب میں آب زمزم کا کنواں کھود رہا تھا اس وقت میں نے منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ان میں سے ایک بیٹا میں اللہ کے نام پر قربان کروں گا۔ اب اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں، اب آپ میں سے کون سا راضی ہے کہ میں اس کو اللہ کے نام پر قربان کروں؟ سارے بیٹے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ہر کوئی دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابو مجھے نہ اس ادا کو قربان کریے، ابو مجھے نہ اس بھائی کو قربان کریے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اچانک ایک بیٹے نے بولا جس کا نام حضرت عبداللہ تھا، اس نے کہا کہ ابو جان میں حاضر ہوں، مجھے قربان کر دیجئے۔ چنانچہ عبد المطلب خوش ہو گئے کہ میرا بیٹا قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میری منت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ نے رسا بھی منگوایا، چھری بھی منگوائی کہ اپنے بیٹے کو قربان کروں۔ لوگوں نے کہا کہ اے عبد المطلب، تم بڑے بے وقوف ہو گئے ہو، تم بڑے بے عقل ہو گئے ہو، اتنا بڑا حسین، اتنا بڑا حسن والا بیٹا اس کو تم قربان کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ تم اپنے اس بیٹے کو بچا لو؟ حضرت عبد المطلب نے کہا نہیں، اور تو کوئی میرے پاس راستہ ہے ہی نہیں، مجھے تو یہ اپنی منت ہر حال میں پوری کرنی ہوگی۔ ایک شخص نے مشورہ دیا کہ اے عبد المطلب، اگر آپ قرآن اندازی کریں، ایک چٹھ کے اندر، ایک پرچی کے اندر آپ 10 اونٹ لکھ لیں، دوسری پرچی کے اندر آپ اپنے بیٹے عبداللہ کا نام لکھ لیں، قرآن اندازی کے بعد اگر اونٹوں والی پرچی نکلے تو آپ 10 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کر دیں، گویا کہ اللہ کو یہی اونٹ منظور تھے اور تمہارا بیٹا بچ جائے گا۔ عبد المطلب کو یہ مشورہ بڑا مفید لگا، بڑا اچھا لگا۔ آپ نے قرآن اندازی کی، ایک پرچی کے اندر 10 اونٹ لکھے، دوسری پرچی کے اندر اپنے بیٹے کا نام عبداللہ لکھا، تو نام پرچی وہ نکلی جس میں عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ اب پھر سے پریشانی کہ بھائی اونٹ تو لکھے تھے لیکن پھر بھی نام وہیں بیٹے کا نکلا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسے کریں، اونٹ بڑھائیں، 10 اونٹ اور پرچی کے اندر لکھیں، یعنی 20 کر دیں۔ آپ نے 20 اونٹ لکھ دیے، دوسری پرچی میں عبداللہ لکھ دیا، پھر نام وہیں عبداللہ کا نکلا۔ اسی طرح 10 اونٹ اور بڑھائے، اسی طرح کرتے کرتے میرے عزیز دوستو، آخر کار جب انہوں نے ایک پرچی کے اندر 100 اونٹ لکھے، دوسری پرچی کے اندر انہوں نے عبداللہ لکھا، تو 100 اونٹ والی پرچی نکلی۔ گویا کہ رضامندی اسی میں تھی کہ آپ 100 اونٹ قربان کر دیں، آپ کا بیٹا عبداللہ بچ گیا۔ تو انہوں نے میرے عزیز دوستو 100 اونٹ قربان کر دیے اپنے بیٹے عبداللہ کے معاوضہ کے اندر۔ منت تو پوری ہو گئی، لیکن عبداللہ کون تھے؟ یہی عبداللہ تھے جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش سے ہوئی۔